دوستو اللہ عز و جل نے لکڑی پیدا کی لیکن اس نے کشتی نہیں بنائی۔ اس نے لوہے کو زمین میں رکھ دیا لیکن اس نے لوہے کو مشین کی شکل میں تبدیل نہیں کی۔ اس نے ایلومینیم اور پلاسٹک پیدا کیا لیکن اس کو جہاز کی شکل میں انوینشن کرنے کا کام چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا کام انسانوں سے لینا چاہتا ہے۔ ایک طرف اللہ عز و جل نے ہر قسم کے را میٹیریل کو پیدا کیا اور دوسری طرف انسانوں کو عقل کی صلاحیت عطا کی۔ اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ انسان زمین سے ہر طرح کے را میٹیریل پر ریسرچ کرے اور نئی نئی انوینشن کرے۔ یہ فطرت کی قوتوں کو ٹیکنالوجی میں بدلنے کی ایک مثال ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسانوں سے بھی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کو بہترین شخصیت عطا فرمائی، فطرت کی سطح پر اس کو اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، پھر انسان کی زندگی کو مشکلات سے دوچار کر دیا اور اس مشکل کے حل کا تمام اسباب کو غیب کے پردے میں چھپا دیا تاکہ انسان اپنی قوتوں کا صحیح استعمال کر کے خود کی اور دوسروں کی زندگی آسان بنائے، اور یہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی۔ سورہ 94 آیت نمبر 5 اور 6، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے شعور کا استعمال کر کے اپنی مشکل کو حل کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا جائے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی احساس کو ذکر الہی میں تبدیل کریں اور اپنے عمل کو ربانی کردار کی صورت میں ظاہر کریں۔ ہم اپنی شخصیت کو آخری حد تک خدا کا بندہ بنا دیں، اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چل کر۔ دوستو، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جس کو ہر شخص اپنے آپ بناتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر آدمی فطرت کی ایک زمین ہے۔ کوئی اپنی زمین پر کانٹے اگاتے ہیں اور کوئی ہے جو اپنے زمین پر پھولوں کا باغ سجاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فزیکل ورلڈ میں لوہے کو رکھا تاکہ انسان لوہے سے ہتھیار یا مشین بنا کر اپنی مشکلات کو حل کر سکے، اسی طرح اللہ نے مینٹل ورلڈ یعنی غیب کی دنیا میں قوتی ارادہ کو رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی ارادہ کی طاقت کو صحیح استعمال کریں تو نہ صرف اپنی بلکہ پوری کمیونٹی کی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ اسپریچول ورلڈ میں جو قوتی ارادہ ہے وہی فزیکل ورلڈ میں ویبریشن یا میٹر کی شکل میں وجود پاتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ دوستو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور دل کا تعلق فزیکل ورلڈ سے نہیں بلکہ غیب کی دنیا سے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ہمارے سینے کے بائیں طرف جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ حقیقی دل کا سواری ہے جو فزیکل ورلڈ میں رہ کے بھی غیب کی دنیا میں رہتا ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق اور ریسرچ میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے وہ غیب کی دنیا سے ہی آتی ہے، چاہے وہ میٹیریل چیز ہو یا ویبریشن، جیسے زمین، سورج، چاند، پہاڑ یا ہمارے ایموشن۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ خداوندی ہے جو میٹر یا ویبریشن کی شکل میں وجود پاتا ہے۔ قوتی ارادہ کی یہ فورس یعنی کن فیکون کائنات کی ہر شے میں موجود ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے تابع کر لیتا ہے تو وہ ایسا طاقتور بن جاتا ہے جیسے پانی کی ایک بوند سمندر سے مل کر طاقتور بن جاتی ہے۔ اپنا اور اپنے ملک والوں کی مشکلات کو حل کرنے کا ارادہ اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ آپ کا قوتی ارادہ غیب کی دنیا سے آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آپ کی چاہت کو مقصد میں بدلنے کے لیے ایسے اسٹوری لاتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو